محمد یوسف کو اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم رکھنے والے اور جاہل برابر نہیں۔ آج میری زندگی کا خوشگوار موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں اور اپنے رب سے دعا گو کہ یا رب اب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے ہو باتیں زبان پر جو دل پر اثر کرے، اور اپنے رب سے دعا گو کہ یا رب یہ التجا ہے، کرم تو اگر کرے ہو باتیں زبان پر جو دل پر اثر کرے۔ آج کی اس تقریر میں میری تقریر کا موضوع ہے علم کی اور اس کی فضیلت۔ یہ موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ علم سے ہی متعلق ہے، علم سے ہی متعلق ہے۔ علم ایک انمول خزانہ ہے، علم ایک لازوال دولت ہے اور بہترین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے۔ صاحب مشکوات نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ علم دل مومن میں ایک ایسا نور ہے جو مشکات نبوت کے چراغ سے دیا گیا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل مومن کو تابندہ رکھتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو دل و دماغ کو روشن بناتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو نہ چاہنے والے کے مستقبل کو سنوارتا ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جو اپنے چاہنے والے کے مستقبل کو درہاشتا ہے۔ اسی لیے تو سرور کونین مقام محبوب سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم سعادت ہے، سعادت ہے، عبادت ہے، دولت ہے، بصیرت ہے، طاقت ہے۔ علم محترم سامعین اور حاضرین، علم ایک روشنی ہے، علم ایک کاش ہے، علم ایک اطمینان ہے، علم ایک اکم ہے، علم ایک سکون ہے، علم ایک عبادت ہے، علم ایک شعور ہے۔ علم کا اندازہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب کوئی شخص گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اور ہدا میں ہوتا ہے جب تک وہ پیٹنا ہے۔ اگر ہمارا ارادہ نیک ہو، ہماری نیت خالص ہو، ہمارا عزم جوال ہو تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ علم کی مقدس شمع نہ صرف ہمارے دل کو روشن کر لے گی بلکہ ہمارے ملک کے مستقبل کو بھی روشن بنا دے گی، کیونکہ علم کی شمع کو روشن جو کیا کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ وہ کہاں مرتے ہیں وما علینا الا البلاغ۔